بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا اسلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کے ریئل ایشوز۔ آپ ہر روز توشہ خانہ کیس اور اس طرح کی باتیں سنتے ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ ایک گڑی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ایک سائفر ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسائل بڑے ہی گمبھیر اور ان کے لیے ہمیں انتہائی محنت کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ہمیں ایک انتہائی سوچ بچار والی پڑھی لکھی قیادت کی ضرورت ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ ابھی میں اپنے ایک سینئر رانا شمشاد صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ایز اے اسٹیٹ نہیں رہا۔ وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ خیر، اب بھی جو اسٹیٹ ہے ہم نے اس کو کس طرح بچانا ہے، اور ہمارے ریئل مسائل کیا ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا اکانومی ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپینڈیچر ریونیو میں کوئی بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا، اور جو سیکٹر بچے ہوئے ہیں، ایگریکلچر ہے، پراپرٹی ہے، یا جو اسمال بزنس مین ہے، آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ اور سرکاری ملازم وہ سب سے زیادہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا آپ کا مسئلہ جو اگلے 5 سے 10 سال تک رہے گا، اور اگر آپ نے اس کو درست نہیں کیا تو آپ کا اکنامک فیوچر جو ہے، میں آپ کو بتا دوں، وہ بلیک ہے۔ وہ ہے اکانومی۔ اس کے بعد سیکنڈ آپ کا ایشو ہے 240 ملین کے ہم ہو گئے ہیں۔ بھائی ہمارا ایریا تو وہی رہا، ریسورسز وہی رہے، بلکہ ریسورسز میں کمی آتی جا رہی ہے۔ تو پاپولیشن گروتھ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے جس پہ ہمیں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ کو کہنا پڑے گا مولانا صاحبان کو اور جماعت اسلامی والوں کو بھی، میرے بھائی، جتنی زمین ہے اتنا ہی کھانا پیدا کر سکتے ہیں۔ من و سلوا کہیں سے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ دے دیا سوچنے کے لیے، یہ ہم نے سوچنا ہے اب۔ تو ہمیں اپنے ایک پاپولیشن گروتھ کو بھی ایک کنٹرول میں رکھنے ہوئے کہ ہم اتنا نہ بڑھ جائیں کہ آلریڈی ہم بہت زیادہ گرو کر چکے ہیں اس اسفیئر میں، تو کہ اتنا نہ بڑھ جائیں کہ ہمارے لیے جینا محال ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کراچی میں، اسلام آباد میں اور بڑے بڑے شہروں میں تو فیل بھی آپ کر رہے ہیں کہ واٹر شارٹیج ہے، لیکن واٹر شارٹیج یہ تو ڈرنکنگ واٹر ہے، آپ کو ایگریکلچر واٹر کی بڑی پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارا جو انڈس ٹریٹی ہے، اب اس کو وہ تو جو ہے، لیکن اب اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، اور انڈیا تو بہت آگے نکل چکا ہے، تو آپ کو ان کے ساتھ کوئی واٹر شیئرنگ فارمولا کہ جو باقی ہم نے دریا دے دیے، راوی دے دیا، مجھے اس کا بڑا دکھ ہے کہ ساری جڑی راوی ہے وہ وستی رہندی، تو مطلب ان کے ساتھ کوئی ایسا ہم واٹر شیئرنگ منصوبہ بنائیں جس میں ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو، کوئی تھوڑا سا زیادہ پانی ہمیں مل جائے۔ وہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ واٹر شارٹیج آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت بڑا آپ کا ایشو آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے ایگری لینڈ شارٹیج ہو رہی ہے، یہ جو ڈی ایچ اے بن رہے ہیں، یہ بیریئر ٹاؤنز بن رہے ہیں، جو ہم ہاریزنٹل بلڈنگز بنا رہے ہیں، یہ میں ختم کرنی پڑے گی۔ 240 ملین کی جو آبادی ہے، یا جو آپ اس کو 10 سال پہ آگے پروجیکٹ کریں تو یہ 260 ملین یا 280 ملین تک پہنچ جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہاؤسنگ ہے اس کو بڑا پلان کرنا پڑے گا، اور ہمیں ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ ہارزنٹل ہاؤسنگ جو ہے یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کا 60 to 70% ایریا جو ہے وہ ریڈ اور سیمی ریڈ ہے۔ تو جو آپ کا ایگریکلچر لینڈ تھی، آپ نے اس پہ ہی شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ویرانوں پہ تو جا کے کوئی رہے گا نہیں۔ تو اس کی طرف بڑی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی گروتھ، جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو پھر آپ کو آپ کے جو نئے لوگ کھانے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو امپلائمنٹ چاہیے، ان کے لیے آپ کو ورک چاہیے، اس کے لیے آپ کو انڈسٹریز چاہیے۔ تو کیا ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے،
اور جو مڈل کلاس ہے وہ کم ہو رہی ہے تو ایکسٹریمزم بڑھے گی. کراچی میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی موبائل نہ چھینا گیا ہو. تقریباً آپ کسی فیملی سے پوچھیں گے ایک دفعہ ان کا موبائل چھینا گیا ہوگا یا انہوں نے کچھ پیسے دیے ہوں گے کسی وقت. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں اب اسلام آباد اور لاہور میں بھی آئیں گی. اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے وہ تبھی کنٹرول ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی پولیس کو ایک ماڈرن طریقے سے آرگنائز کریں, ان کو اپنے پولیٹیکل کاموں سے ہٹا کے ان کو جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ شہریوں کی حفاظت اور سٹی لائف کی حفاظت اس کی طرف لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں وائس آف اسمال پروونسز, جو اسمال پروونسز لائک بلوچستان ہے, آپ کو اپنے پسندیدہ بندے ادھر سے لا کے ادھر بٹھانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ واقعی دکھی ہیں, جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں, جو لوگ آپ پڑھ گئے ہیں, اگر آپ نے ہسٹری سے کچھ سبق لینا ہے تو دیکھیں فتح مکہ پہ آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا. بھائی اس نے 72 احد میں ہمارے 72 یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 ساتھیوں کو اس نے شہید کروایا, اور ساتھ جاتے ہوئے کہہ کے گیا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے. اور جب وہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ کی وہ جو اکٹھ کیا گیا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے والے تھے, وہ بھی انہی کی رہنمائی میں ہوتا. تو یہ جو ہم تو اپنے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, کہ جو ہماری بچیاں جو اگر انہوں نے غصے میں آ کے کہا گھر جلا بھی دیا ہے, کر بھی دیا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی موٹیو تھا, وہ ایک انہوں نے اپنا ایکسپریس کیا ہے اپنے آپ کو. تو میرا بہتر ہے کہ آپ ان کو معاف کریں, بجائے آپ کہیں جی ہم جی جو ہے اس کو یہ کریں گے اور اس کو. بھائی یہ پاکستانی ہے, انڈین نہیں ہے. آپ نے انڈین کا کچھ نہیں بگاڑ لیا اب تک. 71 کو جو ہمیں وہ 2 لاکھ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں, تو ہم سے اتنا باتیں نہ کروائیں پلیز. اور ان لوگوں کو آپ معاف کریں, ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں, اور اس ملک کو آپ کم از کم خدا کے لیے آگے لے کے جائیں. تو یہ تو میں آپ کو کچھ مسائل بتا رہا تھا, لیکن میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرے بھائیوں, آپ جو ہمارے اپنے ڈپلومیٹ ہیں, جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں لوگ ہیں, جو ہمارے افیسران ہیں, جو اسپائرنگ افیسرز ہیں, جو مطلب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں جائیں گے, ریلوے میں جائیں گے, جہاں جائیں گے, ان کو پاکستان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. یہ جو آپ اخبار میں سب کچھ دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ نہیں ہوتا. ہسٹری بڑی ضروری ہے. تو میں آپ کو پاکستان کے میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ بتاؤں گا تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور ان سے مستفید ہوں, اور مجھے آپ اس پہ کمنٹس بھی کریں کہ یہ میں نے کتابیں جو بتائی ہیں یہ غیر ضروری تھیں یا یہ ضروری ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی ہسٹری, پاکستان انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھنا ہے, تو یہ پلیز کچھ بکس ہیں, آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں. سب سے پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان دی فارمیٹو فیس, یہ خالد بن سعید کی کتاب ہے, 1857 سے 1948 تک کے اس میں انہوں نے اس پیریڈ کو احاطہ کیا ہے. بڑی اچھی بک ہے, آپ ضرور پڑھیں. اس کے بعد دوسری کتاب ہے طالبوت کی پاکستان اے ماڈرن ہسٹری, یہ بھی بڑی اچھی بک ہے. اس کے بعد آ جائیں انڈو پاک ریلیشنز ہیں, یہ یو وی سنگھ نے لکھا ہے, ڈرامہ اینڈ ڈپلومیسی, یہ بھی پڑھیں. اس میں آپ کو پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کے بارے میں پتہ چلے گا, اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اب بہت سے لوگ تو یہ ملیح لودھی کی کتاب جو انہوں نے ایڈٹ کی ہے, یہ کتاب ان کی نہیں ہے, انہوں نے ایڈٹ کی ہے. اس میں مختلف آتھرز کے آپ سمجھ لیں ایسیز ہیں, بٹ دے آر ویری گڈ ایسیز. ملیح لودھی پہ تو نہ جائے, وہ تو خیر ایز اے ہیومن بینگ تو بڑی ماشاء اللہ ان سے بچنا ہی چاہیے, لیکن ایز اے رائٹر اچھی خاتون ہے. اور یہ انہوں نے لکھا ہے جی ملیح لودھی نے پاکستان بیانڈ دا کرائسس اسٹیٹ. اس میں بھی بڑے بڑے اچھے ٹاپکس آپ کو مل جائیں گے, اینڈ یو ول انرچ یور نالج اباؤٹ پاکستان. اس کے بعد ایشور حسین صاحب کی کتاب ہے جی پاکستان دی اکانومی آف ایلیٹسٹ, یہ بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں تو یہ بک ہے جی دی یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ پاکستان, اور یہ لکھی ہے ڈینس کوکس نے 1947-2000. یہ بھی بڑی اچھی بک ہے.
اور کیلنڈر نواز شریف کی اس پہ آپ دیکھیں نا پکچر بنائی ہوئی ہے، یہ بھی سم کنوے سم میننگس، تو آپ اس کو بھی ضرور اپنے مطالعہ میں شریک کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب جو ہے انڈیا ونز فریڈم، اس کو بھی دیکھیں کہ کیسے کیبنٹ مشن یا دوسرا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تو کیبنٹ مشن تسلیم کر لیا تھا، نہرو اور پٹیل نے کیوں نہیں کیا اور کس طرح یہ پارٹیشن ہو گئی، تو یہ بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد حسین حقانی صاحب اگرچہ ایک ایسے سمجھیں کہ ان کو ہم کوئی کافی لوگ پاکستان میں اب پسند نہیں کرتے، لیکن وہ پاکستان کے ایمبیسڈر بھی ہے، لیکن رائٹر بڑے اچھے ہیں، تو ان کی کتاب ہے پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، تو یہ بھی آپ ضرور پڑھیں، یہ بھی آپ کو اپنے کنٹری کے بارے میں اور اس کے حالات کے بارے میں بتائے گی۔ جسل سندھ کی بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ نے یہ جو پارٹیشن ہے اس کے بارے میں جاننا ہے تو انہوں نے لکھا ہے جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے جی، یہ جسل سنگھ کی کتاب ہے جی، تو یہ آپ ضرور پڑھیں، یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے اور ان نے بڑے اچھے انداز سے لکھی بھی ہے اور ان کے سورسز بڑے جو ہے نا وہ ریلائبل ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تجویز کروں گا بالکانائزیشن اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان، یہ بک ڈاکٹر مبشر حسن نے اس کا فارورڈ لکھا ہے اور یہ بک ہے یوسف نظر صاحب کی، تو یہ بھی آپ کو پاکستان کے بارے میں اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ ایکسٹریمزم یا دوسری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی جو ہے پرابلم آئی ایم ایف ہے یا پاکستان کے لیڈرز ہیں، تو یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، یہ احمد رشید صاحب بڑے اچھے آتھر ہیں، ان کی بک ہے پاکستان آن دا برنک، دی فیوچر آف افغانستان اینڈ دا ویسٹ۔ یہ جو افغانستان میں اب جو گورنمنٹ بن گیا، آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں بالکل جس کو کوئی کنٹری ریکگنائز نہیں کر رہا، اور وہ گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس نے ویمن کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں کوئی اسٹون ایج میں چلے گئے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی بڑا ہاتھ ہے اس گورنمنٹ بننے میں، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا ہم نے وہ بننا ہے کہ ہم اپنی اس جو ہمارا ایک لبرل سا کنٹری ہے جس میں پھر بھی اگر اس ایکسٹریمزم کی انتہاؤں کے باوجود پھر بھی ہمیں ایک فریش ایئر مل جاتی ہے، تو کیا ہم نے اس کو بھی اسٹون ایج میں بھیجنا ہے؟ تو یہ احمد رشید کی کتاب سے آپ کو کافی اس میں مدد دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے بڑی مطلب کہ دلچسپ کتاب ہے، کہ یہ جو بڑی بڑی ایجنسی والے ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ جی یہ جو شاہد صاحب فلاں لیڈی سے بڑے اساس کے مل رہے تھے، مطلب وہ میں کہیں روم میں کسی بہت ساری خواتین ہی ڈائریکٹر تھی وہاں، کیا کرے، تو وہ جناب لکھتے ہیں جی کہ جی شاہد صاحب اس خاتون سے ہنس کے مل رہے تھے، لیکن ان کی ایجنسیز کے اپنے جو بندے یا ان کے ہیڈ ہیں، تو اسپائی کرونیکلز، یہ رائے ایس کی کتاب ہے، یہ اے ایس دولت اور اسد درانی نے اس کو کیا ہے، ان کے بڑے اپنے فیملی تعلقات بڑے اچھے ہیں، یہ آپس کے تعلقات جو ہے وہ بڑے اچھے رکھتے ہیں۔ اور میں جاتے تو واقعہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب نواز شریف صاحب اور ہم نے جب یہ یمن کی اور سعودی عرب کی وار شروع ہوئی، تو نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہ سعودی عرب کے سپورٹ کریں، لیکن جو ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے کہا نہیں جی ہم نواز شریف کو کیوں الو کریں بھائی، کہ وہ کرے، ہم خود جائیں گے۔ اندازہ کرو یار آپ کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے پرائم منسٹر کو کوئی کریڈٹ نہیں لینے دے چاہتا، وہ میرے بھائی پاکستان کو رہنے دیں، آدھا پاکستان آگے چلا گیا ہے، اب باقی جو بچا ہے اس کو آپ تھوڑا سا درست ہونے دیں۔ آپ خود دیکھ لیں ان کے کارنامے، یہ ضرور پڑھیں، آپ تو اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے آپس کے دو ایجنسیز ہیں جن کے کبھی بھی آپس میں تعلقات، اور خاص کر اگر آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ دوسرا کنٹری اینیمی ہے تو نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں ان کو بینیفٹ ملتا ہے، خواہ وہ روپے میں ہو خواہ وہ پلاٹ میں ہو، وہ کسی طرح ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تو میرے دوستو، پاکستان ہم کہتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن زندہ اسی وقت رہے گا جب ہم اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آٹومیٹکلی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ بالکل یہ ہے کہ جی یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہوتا تو پہلے ہی آدھا پاکستان تو ختم ہو چکا ہوا ہے، اور باقی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو مہربانی کر کے جو آپ کے پاس پاکستان ہے اس کو بچائیں، اور کتابیں ضرور پڑھیں، ہسٹری کو ضرور یاد رکھیں۔
اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا البلاغ.